سب سے پہلے میں اپنے اور اپنے ان احباب کی طرف سے آپ تمام معزز صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ہماری آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد کچھ ایسے حقائق جن کا براہ راست تعلق موجودہ حکومت کے ایک صوبائی وزیر ملک محمد انور سے ہے۔ ملک محمد انور کے پاس اس وقت پنجاب کے محکمہ مال کی وزارت کا قلمدان ہے۔ وزیر موصوف کا آبائی علاقہ پنڈی گھیب اور تعلق ایک جاگیردار خاندان سے ہے۔ جاگیردار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سارے جاگیردار ظالم نہیں ہوتے، لیکن ملک محمد انور صاحب جیسے جاگیرداروں کے اپنے غریب اور نہتے مزاروں پر ظلم و تشدد کی وجہ سے سب بدنام ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ احباب جو میرے ساتھ آپ کے سامنے دستاویزی ثبوتوں کے ہمراہ موجود ہیں، یہ لوگ وزیر مال جناب ملک محمد انور صاحب کے مظاہرے ہیں۔ زرعی اصلاحات میں ان لوگوں کو حکومت پاکستان کی طرف سے جو رقبہ جات الاٹ ہوئے تھے، وہ وزیر مال پنجاب ملک محمد انور کو ان کے سسرال کی طرف سے ملے تھے۔ ان تمام مزاروں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کئی غیر آباد رقبہ جات مالی اخراجات کے ساتھ آباد کیے ہیں اور اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے دن رات محنت کر کے روزی کما رہے ہیں، جبکہ ملک محمد انور کئی مرتبہ ان غریبوں سے مذکورہ بالا رقبہ جات چھیننے اور اپنا قبضہ کرنے کے لیے اپنے زیر سرپرستی بدمعاش اور جرائم پیشہ گروپوں کے ذریعے بمقامات ڈھوک بڈھا ابوال اور موزہ راول میں مسلح حملے کر چکے ہیں، جن کی FIR متعلقہ تھانوں میں درج ہیں۔ وزیر مال پنجاب ملک محمد انور صاحب کے خلاف ان کے ان غریب مزاروں کے مذکورہ بالا رقبہ جات کے مقدمات مختلف عدالتوں سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے، جہاں فیڈرل لینڈ کمیشن اور مزاروں کے حق میں فروری 1991 میں فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے کے مطابق موزہ راول اور رقبہ تقریباً 4805 کنال 12 مرلے انتقال نمبر 125 کے تحت اپریل 1991 میں صوبائی حکومت پنجاب کے نام منتقل ہوا، جو کہ قانون کے مطابق موقع پر قابض مزاروں کو الاٹ ہونا تھا۔ اس کے بعد مسمات صنم اقبال زوجہ ملک محمد انور وزیر مال وغیرہ نے ملی بھگت کر کے ADC اٹک کے پاس دوبارہ کیس شروع کروا دیا، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ چونکہ میرا تعلق بھی موزہ راول سے ہے اور میں ان غریب لوگوں کی دادرسی کے لیے ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں، اور ملک محمد انور صاحب کے انتخابی حلقہ PP4 میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہوں، اور یہاں کہ ان غریب عوام کی دعاؤں، ہمدردی اور سپورٹ کی بدولت 2018 کے الیکشن میں نے وزیر موصوف جو PTI کے ٹکٹ پر تھے ان کے خلاف ان کے آبائی شہر پنڈی گھیب میں بھی اور سخت مقابلہ کیا، اور حلقے میں تقریباً 40,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ لہذا میری بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر گزشتہ مہینے ستمبر کی 14 تاریخ کو TMA فتح جنگ کے مین گیٹ پر میری گاڑی کے سامنے اختر نواز المعروف اختر بجال نے مسلح پسٹل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیا۔ مقامی لوگوں کی مداخلت کے باعث میری جان تو بچ گئی، لیکن اختر بجال موقع سے فرار ہوتے ہوئے مجھے ان غریب اور مظلوم لوگوں کی سپورٹ سے باز رہنے اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے گیا۔ اس مقدمے کی FIR بھی فتح جنگ تھانہ میں درج ہوئی۔ اختر بجال کی وزیر مال ملک محمد انور صاحب کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ ہم نے 18 ستمبر 2020 کو
بعد نماز جمعہ پنڈی گھیب کے مقام پر میرے اوپر حملے کے خلاف بھرپور مزاحمتی احتجاج کال دی، جس میں شارٹ نوٹس کے باوجود ہزاروں افراد نے شرکت کر کے وزیر موصوف کی ظلمانہ سیاست کی گواہی دے دی۔ اس ساری صورتحال کے بعد آج ہم اس پریس کانفرنس اور میڈیا کی وساطت سے براہ راست وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک محمد انور صوبائی وزیر محکمہ مال پنجاب سے اس وزارت کا قلم دان واپس لیا جائے، کیونکہ وہ اس وزارت کے اختیارات کے ذریعے صرف اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ہمارا مزید مطالبہ ہے کہ وزیر موصوف کے معاملات پر ایک انکوائری بٹھائی جائے، جس میں مذکورہ بالا رقبہ جات پر مسلح افراد کے ذریعے قبضہ حملوں کی ایف آئی آر اور عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کے بارے میں باز پرس کر کے انہیں وزارت مال کے پنجاب کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے بھی ہے، اور اگر ہماری گزارشات اور مطالبات پر عمل نہ کیا گیا تو ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ موجودہ حکومت کے یہ وزیر جو خود ایک لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ ہیں، ان کو آپ کی حکومتی تائید اور حمایت حاصل ہے۔ یہاں میں اس بات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ صوبائی وزیر مال ملک محمد انور کے تحصیل پنڈی گھیب کے موضع جات رتڑیاں اور موضع راول کے علاوہ تحصیل جنڈ کے موضع جات ابوال، ڈھوک بڈھا، ڈھوک پیلا میں بھی غریب اور بے بس لوگوں کے ساتھ مقدمات چل رہے ہیں، جن سے متعلق تمام ثبوت اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ ایک ایک کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ ان کی تو وجہ صرف اور صرف دو میاں صاحبان کی طرف ہے، تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتوں سے یا کسی ایسی جگہ سے کیسے انصاف ملے گا کہ جب ان کی توجہ ہی دو بھائیوں کے اوپر ہے، بقایا تو کچھ ہے نہیں۔ اور یہی بات ہے کہ کیا جو ان لوگوں نے آپ کے پنڈی گھیب کے لوگوں نے ان کو یہ سیرا سجانے کے لیے ووٹ کے ذریعے ان کو اقتدار میں پہنچایا، تو آج ان کی کیا رائے ہے کہ جن کے علاقے میں ایسے غریب متوسط لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، تو کیا آنے والے وقت میں آپ اس کے حوالے سے کیا اقدامات کریں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا جی۔ بات یہ ہے کہ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ حکومت کی دو لوگوں کی طرف توجہ ہے، تو یہ تو حکومت کا کام ہے کہ جنہوں نے مال لوٹا ہے ان سے مال واپس لیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ ہم نے پنڈی گھیب سے، تو میری یہ پریس کانفرنس بڑی واضح ہے کہ ایک ایسے منسٹر کے خلاف میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں جس کا محکمہ مال، جس کے پاس محکمہ مال کی وزارت ہے، اور اس کی 6-7 دیہاتوں کے لوگوں کے ساتھ زمین کا معاملات اور رپھڑ چل رہے ہیں، اور وہ اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرف حکومت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گی کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ضرور انصاف ملے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے، تو عدلیہ بھی انصاف کر رہی ہے، اور میں حکومت سے بھی انصاف کی توقع رکھتا ہوں۔ کیسے رکھتے ہیں آپ جبکہ چینی چور، آٹا چور، ادویہ چور ان کے پاس ہے، تو یہ آپ کو کیسے انصاف دے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی کہ جو کوئی چوری کرتا ہے، چور کی اپنی ایک سزا ہے، اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور چوروں کو پکڑنا چاہیے، اور یہ ملک ٹیکس کے پیسے سے چلتا ہے، لوگوں کو ٹیکس بھی پوری طرح دینا چاہیے اور چوروں کے خلاف ضرور کام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت اس وقت کر رہی ہے، دیکھیں جی میں حکومت کی کوئی طرفداری کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان کے خلاف ان کے منسٹر کے خلاف پریس کانفرنس کرنے آیا ہوں، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا کوئی قدم کسی نے اٹھایا ہو کہ تمام سیاستدانوں کے خلاف جو کرپشن میں ملوث ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، تو میں اس بات کو تو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ زمینوں کی ملکیتی کاغذات میں کیا یہ لوگ سارے مالکان ہیں یا یہ ایز اے مظاہرہ کام کرتے رہے ہیں؟ اس کا اس طرح سے ہے جی، یہ جب زرعی اصلاحات ہوا تھا تو اس وقت زرعی اصلاحات میں یہ رقبے
ضبط ہوئے تھے، اور وہ ضبط ہونے کے بعد یہ ان مظاہرین کو الاٹ کچھ کو ہوئے اور کچھ کو نہیں ہوئے، ان لوگوں نے نہیں ہونے دیے، تو وہ تمام ڈاکومنٹس جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جو وہ انتقال، جیسے میں نے بتایا کہ 125 انتقال نمبر ہے 1991 کا، تو وہ صوبائی گورنمنٹ کے نام جب ہو گیا تھا تو پھر ان مظاہروں کو ہی الاٹ ہونا تھا، جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اور یہ اب اس وقت تو ان کے پاس حکومت ہے اور وہ مطلب ان کے پاس منسٹری ہے محکمہ مال کی، اب تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ان مظاہروں کو الاٹ ہونے چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ مالک کون ہے زمین؟ اس وقت جی مختلف دیکھیں نا، وہ صورتحال یہ ہے کہ کچھ انہوں نے رقبے جو ہیں مطلب فیڈرل لینڈ کمیشن کے نام رقبے انتقال ہوئے ہیں، وہ انتقال کی نقلیں میں نے اپنے سارے پیپروں کے ساتھ دی ہیں، وہ سارے ثبوت آپ کے پاس آ جائیں گے اور وہ آن پیپر ہیں۔ سر سوال یہ ہے کہ آپ بھی تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے جی نہیں، میرا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، جی نہیں، میں پی ٹی آئی سے نہیں ہوں، جی۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وزیر صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہے جس میں ان کا نام شامل ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، ملک محمد انور صاحب نے اس اپنے ٹینور کے اندر 25 جون 2019 کو راول کے مقام پر یہ محمد اسلم اور امانت خان کے رقبے پر بہت سارے جس میں اختر بجال کا میں نے ذکر کیا، اختر بجال کی پوری گینگ نے ان کے گھر پہ حلہ بول دیا اور 5-7 گاڑیاں لوگ بھر کے لے گئے، 2 ٹریکٹر لے کے گئے، اور وہاں پہ یہ ہوا کہ آخر یہ لوگوں نے جب آگے سے مزاحمت کی تو پھر وہ ٹریکٹر اور گاڑیاں وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور وہ ایف آئی آر نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ غالباً 218 پنڈی گھیب تھانہ میں درج ہوئی، جس میں ملک محمد انور صاحب اور اختر بجال دونوں نامزد اس ایف آئی آر میں ہیں۔ ایف آئی آر کی کاپی یہ میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ ایف آئی آر جو ہے ان کے خلاف، پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں اتنا ظلم ہوا، مارا ان کو، اختر بجال نے فائرنگ کی، یہ اسلم نامی آدمی زخمی ہوا، ایک ان کے ساتھ عبدالحی نامی زخمی ہوا جس کو گولی لگی، ایک کو بازو میں ایک کو پاؤں میں، اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ یہ اسپتال جاتے ہیں تو ان کو صرف مرہم پٹی کر دی جاتی ہے، اور وہ ایک فرضی آدمی کو زخمی کر کے ان کے خلاف 324 کا پرچہ ہو جاتا ہے، اور یہ زخمی لوگ گرفتار ہو کر 1.5-2 مہینے جیل کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ان کے لوگ جو ہیں کچھ عرصے کے بعد اس ایف آئی آر کو محترم جناب ملک محمد انور صاحب ڈسچارج کروا دیتے ہیں اپنے اختیارات استعمال کر کے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ جو ابوال کا واقعہ ہے وہ بہت دردناک ہے، اور وہ واقعہ اس ایف آئی آر کا نمبر ہے 164۔ وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک غریب آدمی جس کا نام ہے جاوید، میرے ساتھ یہ ان کا بھائی موجود ہے، اس کے گھر پہ اختر بجال اور اس کی گینگ پورا دھاوا بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ان کے مکانوں کو گرانے کے بعد ان کے گھر کے قریب ایک تالاب تھا، سارا ملبہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے تمام وہاں جو جگہ تھی اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، ایسے کہ نشانات کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس ظلم کو دیکھنے کے لیے بے پناہ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اور وہ ایف آئی آر نمبر 164 ہے جس میں ملک محمد انور اور ان کا وہ ساتھی جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا، اختر بجال، اس میں نامزد ملزم ہے، تھانہ بسال اور ضلع اٹک ہے۔ ایف آئی آر موجود ہے، آدمی یہاں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد بڑی ظلم کی بات یہ بتاتا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک ان کے خلاف مختلف ٹائموں میں مختلف لوگوں سے مختلف ایف آئی آریں درج کروا رہے ہیں، اور وہ یہ ایف آئی آروں کا ایک پورا پلندہ ہے۔ 18 ایف آئی آریں 2011 کے بعد سے اب تک۔ ایک منٹ، ان کے خلاف ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ایف آئی آر۔ اب ان کے خلاف ایک لکڑیاں کاٹنے کی ایف آئی آر پچھلے سال انہوں نے درج کروائی، جو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی ایف آئی آریں ہیں، میں نے پہلے عرض کی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہاں جا کے اس کی پوری تفتیش کی جائے، اور ان غریب لوگوں پہ جو جھوٹے مقدمے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ان کو ڈسچارج کروایا جائے۔ وہاں پہ ظلم کی ایک انتہا ہو رہی ہے، تبھی تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سروے ٹیم اس علاقے کا سروے کر لے تو یہ بہت آسانی ہوگی، کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ مسئلہ حل نہ ہو۔ ہم تو حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پہ ایک کمیٹی بٹھا دی جائے اور وہ اس کی پوری انویسٹیگیشن کر لے۔ کوئی اور سوال کسی کا؟ صاحب اگر آخر تک اگر کہ انصاف ان لوگوں کو نہ ملا تو پھر
जवाब का क्या? देखिए जी, बात यह है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम पर उम्मीद हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। आप लोगों की वसातत से हमारी ये बात ऐवानों के अंदर पहुंचेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। और खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे ऐसी बात हुई तो फिर हम अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो तो उसका तो हम हक रखते हैं, वो फिर हम करते रहेंगे और कर रहे हैं। और अदालतों के अंदर भी हमारे जो केस हैं वो चल रहे हैं। आप लोगों का सहारा तो इसीलिए लिया है कि हकीकत पे मबनी बात है, ये उन ऐवानों तक पहुँचाएँ, साहिब इक़्तिदार तक पहुँचाएँ जो इसका, जिनके पास इसका हल है।